دیکھو استغفار جو ہے نا صحیح بہت بڑی چیز ہے. استغفار کے بہت سارے کلمات حدیث کے اندر آئے. صحیح ایک ہے استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. بہت شاندار استغفار ہے. قرآن مجید میں نہیں یہ حدیث میں حدیث رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ٹھیک ٹھیک ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بالکل صحیح. یہ والا جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اندازہ کیجئے کہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. یعنی میدان جنگ سے میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو صحیح. اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اللہ اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. اللہ. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ. صحیح. جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے صحیح. سبحان اللہ و بحمدہ بس اتنا صحیح. اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بالکل. تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے جی ہاں جی ہاں یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. پھر سید الاستغفار ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں. تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا. تو یہ 7 دفعہ یہ 1 دفعہ پڑھ لے. صحیح. دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. تو گویا صبح شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں کہ اگر انسان یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا.